میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں. سب سے پہلے ایک اچھی خبر کہ نارویجین جو وزیر خارجہ ہیں اپنے وفد کے ہمراہ اس وقت دورہ پاکستان کر رہے ہیں اور مختلف ملاقاتیں ان کی چل رہی ہیں. GHQ کا بھی انہوں نے دورہ کیا جہاں پر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انہوں نے ملاقات کی اور اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. اور اس ملاقات کے اندر یقینی طور پر جو باہمی دلچسپی کے جو امور ہوتے ہیں، یعنی ایریاز آف کامن انٹرسٹ، وہ زیر بحث آتے ہیں. اب سب کا ایریا آف کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ ایریا آف کامن انٹرسٹ ہے اس وقت امریکہ ایران کی جنگ بندی اور اس میں پاکستان کا کردار. الحمدللہ پاکستان اس وقت ڈپلومیٹکلی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک مستحکم جو ہے وہ پوزیشن اختیار کر چکا ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیبلائزر بن چکا ہے. پاکستان کا اس وقت جو اٹھان ہے ڈپلومیٹکلی، اٹس سیکنڈ ٹو نن. امریکہ ہو، چین ہو، یورپ ہو یا مڈل ایسٹ ہو، ہر ایک ملک جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے اور پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر یقینی طور پر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اس کو بڑی تکلیف ہے. اس وقت جس کرب کے اندر انڈیا مبتلا ہے وہ میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. نریندر مودی نے ایک جھوٹا اپنا جو ہے ایک بھرم بنانے کی کوشش کی. وہ رائزنگ انڈیا کا ایک انہوں نے سلوگن جو ہے وہ بنایا اور خود کو خود ہی جو ہے وہ ایک عظیم ملک قرار دے دیا. لیکن حقیقت جب مارکا حق ہوا تو دنیا نے دیکھ لی. الحمدللہ ہماری افواج پاکستان کی شجاعت اور جو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلے رحمت، جس نے یعنی ہندوستان کو گھٹنوں کے اوپر جو ہے چند گھنٹوں میں پاکستان لے آیا اور پاکستان نے اپنی ملٹری مائٹ اسٹیبلش کی انڈیا کے اوپر. اب انڈیا یعنی ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ کے اندر پاکستان سے شکست کھا چکا ہے لیکن وہ اپنی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے اس کو اس بات کا یعنی پتہ لگ چکا ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اندرونی طور پر خرابیاں پیدا کرنے کی جو ہے وہ مشن کے اوپر ہے. اس نے مختلف پراکسیز رکھی ہوئی ہیں اور ان کی جو ماسٹر پراکسی ہے وہ اس وقت افغانستان ہے. اور افغانستان سے ہی جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے وہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی جو کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے انہوں نے ایک سازش کرنے کی کوشش کی، جو آزاد کشمیر کے عوام نے اپنا جو حق جو ووٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ناکام بنا دیا. اب تو بات ہو رہی ہے کہ کون سپیکر ہوگا، کون ڈپٹی سپیکر ہوگا اور کون وزیر اعظم ہوگا. وزیر اعظم سے متعلق تو ہم نے کل یہ بات بتا دی تھی. بہرحال کہ کون نہیں ہوگا، یہ ہے کہ کون ہوگا اس میں نے یہ کہا تھا کہ طارق فاروق صاحب ہی مجھے واحد ایک ایسی شخصیت دکھائی دے رہے ہیں جو کہ آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اس وقت جو پاکستان ہے وہ دنیا میں قیام امن کے لیے واحد امید بن چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب جو گئے ایران اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایرانی صدر سے ملاقات کی تو وہ پیغام لے کے گئے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا. اب یہ بات یعنی مجھے تو بالکل کلیئرٹی ہے سارے عمل کے حوالے سے کہ جس نے بھی جو کردار ادا کیا وہ بیسکلی سب سے جو کی رول تھا وہ ہمارے فیلڈ مارشل کا تھا. یعنی کوئی اگر مجھ سے پوچھے تو کس نے یہ پاکستان کو اس جو کامیابی سے ہمکنار کیا تو ایک ہی نام آتا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. یقینی طور پر پرائم منسٹر کا بھی اپنے جو ہے وہ کیپیسٹی کے اندر رول ہے، لیکن جو یعنی دو ممالک کو جو کہ یعنی اپنی اپنی نوعیت کی مشکل ترین سائڈز ہیں ان کو مذاکرات کی میز کے اوپر پاکستان لے کر آیا اور یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بدولت یہ چیز ممکن ہو سکی. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات یہ کرتے ہیں جی کہ اس وقت ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پروپیگنڈا یہ ہے جی کہ پنجاب نے
یعنی جو کسانوں سے گندم نہیں خریدی اور پھر جو ہے وہ گندم جو ہے وہ گروورز نے کم کاشت کی اور پنجاب کے اندر کیونکہ مین کراپ ہوتی ہے ویٹ کی وہ نہیں ہو سکی تو اس وجہ سے گندم کی شارٹیج ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے میں بالکل جو اعداد و شمار کے ساتھ جو ہے وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رواں سال پنجاب نے 21.9 ملین میٹرک ٹن گندم پیدا کی ہے جبکہ اس کی ضرورت جو ہے وہ 16.5 ملین میٹرک ٹن ہے. اب جو تقریباً اب ان کے پاس 33% سے زائد یعنی 5.4 ملین میٹرک ٹن گندم موجود ہے پنجاب کے پاس. یعنی پنجاب نے جو گندم کی پیداوار کی وہ اپنی ضرورت سے 33% زیادہ ہے. لیکن پھر بھی جناب الزام پنجاب کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یعنی ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ شاید پنجاب نے کوئی یعنی بہت بڑی مس مینجمنٹ کی ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر. تو یہ چیز اب سامنے آ چکی ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کچھ صوبوں کے اندر پیداوار کم ہے تو ان کی یعنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی بھی گندم موجود ہے. تو پھر یہ سارا کا سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کم از کم پنجاب حکومت کے اوپر آپ جو ہے وہ ذمہ داری عائد نہیں کر سکتے. پھر اب ذمہ دار کون ہیں یہ تو متعلقہ اداروں کا کام ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت سے مبصرین نے صرف پنجاب حکومت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جو کہ میرے خیال کے مطابق بڑی زیادتی تھی. اچھا جی, بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو ہے تقریباً 9 ملین میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ 3500 روپے فی 40 کلو گرام پر خریدی جی. 3500 روپیز پر 40 kg. اور یعنی اس وقت جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ یعنی قیمت 3500 سے تجاوز ہو کر 4700 تک گئی ہے مارکیٹ کے اندر. میں خود گرور ہوں. اب جب اتنی زیادہ گندم پیدا ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ گندم موجود ہے, کوئی غائب تو نہیں ہو چکی. یعنی کوئی یعنی میجک وانڈ تو نہیں ہے کہ یعنی جادو کی چھڑی کسی نے ہلائی اور جناب یہ اتنے ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم غائب ہوگی. جادو کو بتا دے کہ اسمگل ہو گئی ہے افغانستان والا تو بارڈر بند تھا تو پھر گندم تو اس کا مطلب ہے موجود ہے. تو یہ بحران جو ہے یہ ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. آج سہیل آفریدی صاحب انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر ملاقات نہ ہوئی جمعرات کے روز تو رات 10 بجے ہر جو چوک ہے ہر شہر کو ہم ڈی چوک بنا دیں گے. یعنی ہر شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے طول و عرض کے اندر جو ہے وہ احتجاج کرے گی. پہلے تو خبر چلی جی کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ پشاور سے روانہ, پھر جناب وہ سوابی انٹرچینج پہنچ گئے. یہ تو ایک یعنی پیٹ ان کا جو ہے نا وہ ایک پیٹرن ہے. پھر جناب وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے. آپ پہنچے کتنے بجے؟ ملاقات کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے تو یہ لوگ پہنچتے ہیں. اور یہ بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. ملاقات یہ کرنی نہیں ہے, اس کے اوپر ملاقات کے اوپر سیاست کرنی ہے. اور ویسے بھی تھرسڈے والے دن کی ملاقاتیں بند ہیں جی ایک عرصے سے. کوئی کسی کی کبھی بھی جمعرات کے روز ملاقات نہیں ہوتی. ایک عرصے سے جب منگل کی ملاقات کھلی ہوئی تھی تب بھی جمعرات کے روز ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو ہفتے میں ایک دن ملاقات جو ہے وہ ان کے لیے مختص ہے جو کافی عرصے سے بند ہے. اب بات یہ ہے کہ ملاقات کیا آج ہوگی؟ جواب ہے نہیں. اب یہ کیا ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے؟ بالکل جی انہوں نے دعویٰ کیا ہے. تو اب پورے پاکستان کا بند ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ رات 10 بج جائیں گے. اور پھر میں امید کرتا ہوں کہ اس تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ نے جو دعوے کیے ہیں اس کو پورے کریں جی. جیسے انہوں نے پہلے کہا جی کہ ہم 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے تو پھر 20 لاکھ لوگوں کے حوالے سے ان کو انتظام بھی دکھانا ہوگا کہ جی ہم نے ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کھانا پینا جو ہے ان کا تمام چیز ہم کریں گے. مطلب اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد یہ خود ہی پھنس جاتے ہیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو لے کر آئیں گے اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یعنی کسی قسم کے حکومتی وسائل کو استعمال نہیں کریں گے. ہائی کورٹ کے اندر سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان رہائی فورس جو ہے وہ کوئی فورس نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے نام کے اوپر 5 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بھر میں اپنی رجسٹریشن کرا لی ہے. 5 لاکھ بندہ اگر آ جائے اسلام آباد میں تو آپ یقین کریں کہ حکومت کے لیے اتنی بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. اور عمران خان کے لیے جو بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے حکومت کو یعنی پوری کرنی پڑ سکتی ہے اگر ایسی سچویشن ہو.
لیکن یہاں پر جناب یہ 1500 کا جو نفسیاتی ہدف ہے وہ یہ کراس نہیں کر پاتے. پوری حکومت نے زور لگا کر 10-12 ہزار بندوں کا جو ہے وہ جلسہ کیا, اور جلسے میں جناب نہ پولیس ہوتی ہے, نہ انہوں نے ڈنڈے مارنے ہوتے ہیں, نہ انہوں نے آنسو گیس جو ہے وہ چلانی ہوتی ہے. سو لہٰذا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف یہ عزائم رکھتی ہے, لیکن اس کا اوور آل جو ہے وہ ملک کو نقصان ہوگا. جب اس قسم کی احتجاجی تحریکیں چلائی جاتی ہیں تو پھر خالی حکومت کا نقصان نہیں ہوتا, نقصان ہر ایک پاکستانی کا ہوتا ہے. اور ویسے بھی اس وقت پاکستان جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہے, تو پھر انویسٹر جو ہے وہ بھاگ جائے گا. ابھی ریل اسٹیٹ جو ہے وہ ہلکی پھلکی کھلی ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ بھی دوبارہ جو ہے اس کا بھٹا بیٹھ جائے. یہ تو بظاہر جو ہے وہ عزائم ان کے جو اعلانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو بندہ یہی تجزیہ کر سکتا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. اچھا جی, انہوں نے اپنی لانگ مارچ کا جو نام رکھا ہے وہ بالقسط رکھا ہے. اب اس کا مطلب جو ہے وہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ اس کا مطلب حقیقی آزادی ہے. تو حقیقی آزادی کا یہ چورن یہ بیچ کر جو ہے یہ اب اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ کوئی اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب جب مائک ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ بڑا جوش و جذبہ دکھاتے ہیں, وہ بڑے جناب ہنستے بھی ہیں اور اونچے جو ہے وہ اعلانات بھی کرتے ہیں, لیکن عمل جو ہے ان کے جو ہے اس وقت تک صفر ہے. یہ گرجنے والے ہی ہیں, یعنی برسنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس کی اس کی لپٹنا پلٹنا جھپٹنا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.